اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بہت زیادہ امتحانات سے گزارا، تو ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورے اترے۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال فرمایا ابراہیم نے عرض کی من ذریتی، اے میرے رب کیا یہ امامت کا وعدہ میری اولاد میں بھی ہوگا؟ قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہاں امامت کا وعدہ آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہے مگر ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ ان گن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم، محسن انسانیت، راہبر شریعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ جن کے اولاد میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور پھر تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے اگر کوئی اللہ کے نبی ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا خاص دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے عراق کے شہر، یہ بابل کے قریب شہر ہے، ار کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ کھنڈرات ہیں۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یہ بڑا تاریخی شہر تھا اور بڑی ثقافت اس کی تھی اور بڑا تہذیبی شہر تھا، اور اس وقت حکومت تھی اس عراق میں نمرود کی۔ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو سنا ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، نمرود کو کسی نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس قوم کو شرک سے نکالنے کی کوشش کرے گا، بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ بت پرستی تو اس وقت تقریباً دنیا میں پھیل چکی تھی۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ان کی قوم میں یہ بت پرستی شیطان نے شکلیں بنا کر تصاویر کے ذریعے بت پرستی عام کی تھی. تو یہ چلتی چلتی پوری دنیا میں پھیل گئی. سو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہونے پائیں. بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، سیم جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تھا. سو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے چند دن پہلے غار میں جا کے پناہ لے لی اور وہیں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور وہیں پہ پلے بڑھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس شہر سے تعلق ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا نام آتا ہے، الف پہ پیش ہے اور را ساکن ہے. انگلش میں اگر لکھے تو آتا ہے. اور یہ بڑی ثقافتی شہر ہے اور اس وقت اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک موجود ہے، پہاڑی ٹیلہ بھی موجود ہے، اور اس کو یونیسیف اقوام متحدہ کا ادارہ اس کو مقام ابراہیم کے طور پہ بھی ڈکلیئر کر چکا ہے، اور بڑا ایک وہاں پہ سیاحت وغیرہ جاتے ہیں. اور اس کا محل وقوع جو ہے، یہ محل وقوع اگر دیکھا جائے تو عراق کے جنوبی حصے میں واقع ہے، اور صوبہ اس کا عراق کا ایک صوبہ ہے ذیقار صوبہ ہے، یعنی گورنر ان کا جو وہاں پہ ہے صوبے کا، اس کے ایرے میں ایک ضلع ہے ذیقار، اس میں آتا ہے. اور اس کے قریب ترین جو شہر ہے وہ ناصریہ ہے، جو عراق کا بڑا مشہور شہر ہے ناصریہ. اور ناصریہ سے تقریباً یہ 16 کلومیٹر دور میں یہ واقع ہے. کسی دور میں اس شہر کے ساتھ دریائے فرات لگتا تھا اور یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بندرگاہ بھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ دریا اپنا راستہ بدل جاتے ہیں. دریا نے راستہ بدلا تو یہ دور ہوتے ہوتے یہ صحرا کا علاقہ، ابھی یہ صحرا کی صورت اختیار کر چکا ہے، بالکل خشک صحرا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے اسلام آباد سے، یہاں سے اگر اس کو سفر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 3315 کلومیٹر یا 14 کلومیٹر کم و بیش اتنا یہ سفر بنتا ہے. سو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں پیدا ہوئے. جب جوانی کو پہنچے یہ وہیں پہ رہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل، لیکن اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے ہیں. جب یہ تھوڑی جوانی کو پہنچے تو انہوں نے قوم کو دعوت دینے کا اپنی ذمہ داری اٹھا لی، قوم کو دعوت دینی ہے. اب یہ قوم میں تشریف لے گئے. قوم کو کہا کہ دعوت دینے کا ایک انداز تھا، انہوں نے کہا کہ بت پرستی کو ویسے اگر ان لوگوں کو کہیں گے تو یہ نہیں مانیں گے. قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا. قوم نے کہا ابراہیم چلو آؤ میلے پہ چلتے ہیں. انہوں نے کہا آپ جاؤ. فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا. قوم والے چلے گئے سارے میلے پر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بت گدھا بالکل خالی ہے، اور بت گدھے میں چلے گئے. وہاں پہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے لوگ رکھتے تھے. لوگوں کا یہ سوچ تھی، نظریہ تھا کہ ان بتوں کے تقرب کے لیے ان کے سامنے کھانے پیش کرنے پڑتے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، یہ تمہارے لیے تو لوگوں نے رکھے ہیں. اتنی قیمتی کھانے زبردست قسم کے عورتیں روزانہ تازہ بنا کے رکھ جاتی ہیں، کیوں نہیں کھاتے تم؟ تو وہ ایک دعوت دینے کا انداز تھا. وہ کدھر سنتے یا سوچتے کرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلاڑا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا. کہتے کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ، جلدی کرو. اور وہ کدھر کھانے والے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ کے فجعلہم جذاذا، قرآن یہ کہتا ہے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا،
مگر ایک جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں تو اپنے بڑے کو کچھ شاید ایک ان کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قوم کے لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کہنے لگے من فعل بہذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کس نے یہ جرت کی؟ تو آج کے نوجوانوں کے لیے خاص سبق ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عوامی عدالت کہنے لگے کہ ہم نے قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کا اکثر تذکرہ کرتا رہتا تھا، کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تم ایسے ہی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ یہ گستاخ ہے بہت بڑا ہمارے ان خداؤں کا، اس کو پکڑو ذرا۔ اب ابراہیم علیہ السلام عوامی عدالت لگی، عوامی عدالت میں ان سے پوچھا گیا، ہاں جی آپ بتائیں آپ نے ان کے ساتھ یہ حاصل کیا؟ اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کہ اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فاسألوہم، فرمایا یہ بڑے ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا، اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو ان سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، آپ جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں بول سکتے، ہاں نہیں نہ بول سکتے، یہ گونگے ہیں بیچارے۔ اچھا کہنے لگے بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، ان کے اوپر جو اتنی بڑی مصیبت پڑی ہے یہ اس کو نہیں روک سکے، تو تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ان سے پوچھو تو منہ شرمندہ اور کر کے نا اپنا ناک نیچے کر کے سر جھکا لیا، بھی یار بات تو ٹھیک ہے لیکن ضد ہے نا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جہاں پہ دلیل ختم ہوتی ہے نا وہاں پہ پھر لڑائی اور جھگڑا آتا ہے، وہاں پہ بس مارو اور بس ختم کر دو، تو دلیل سے بات کرنی چاہیے نا جی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جب بول نہیں سکتے، کچھ نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اف لکم ولما تعبدون، میں افسوس ہے تم پر کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ یار وہ پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسے کہ جی حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا، حاکم وقت نمرود ہے۔ نمرود نے کہا اچھا بتا تیرا خدا کون ہے، تو ان کو توڑ دیا، ہمارے تو یہ سارے خدا ہیں، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے اس سے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، فاتی بہا من المغرب، کہ تو مغرب سے سورج کو لے آ مشرق میں غروب کر دے، تو الٹ کر نا، تو خدا کو نہیں مانتا، تو کہتا ہے میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی فبہت الذی کفر، کافر تھا اس کا منہ لٹکا رہ گیا لیکن پھر بھی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی ہم سے نہیں بحث ہوتی، بس کیا کرو ایک بہت بڑی خندق تیار کرو، وہاں پہ لکڑیاں ڈالو، اس کو آگ لگاؤ، جب خوب آگ تیار ہو جائے منجبیق کے ذریعے ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ ابھی کتنے بڑا امتحان ہے۔ اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھا یہ ہو گیا ہے، اتنی آگ لگائی گئی کہ اگر آسمان سے اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجبیق پہ بٹھا کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں، ادھر سے بارش والا فرشتہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہے ہیں، کہا کہ یہ تو مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم، میں آپ جائیں میں جانوں اور میرا رب جانے، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی ایمان۔ تو کہنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام میرا اللہ کافی ہے، بس میں اللہ کے لیے، اگر اللہ نے مجھے جلانا ہے تو جلا دے، میں منظور ہے، مجھے منظور ہے، اور اگر اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو آپ مجھے بچا نہیں سکتے، اللہ یہ مجھے جلا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا۔
اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نارو کونی قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نارو کونی، اے میری آگ. یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، میں اور آپ سب اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کے، یعنی کسی کو خاص مخاطب کرنا ہو نا تو یا بازو پکڑ کے یا کان پکڑ کے متوجہ کرنا ہوتا ہے. کیا میرا کان پکڑ کے کہا، مجھے کہا یا غلام، اے لڑکے یہ بات کان کھول کے سن لے، اپنے دل میں بٹھا لے. اگر پوری کائنات تجھے مٹانا چاہے مل کے، اللہ نہ چاہے تو کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اگر پوری کائنات مل کے تجھے بچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تجھے بچا نہیں سکتے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی بڑے کی بڑائی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اے اللہ، جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، سلامتی والے بنا دیا گیا. انہوں نے کہا کئی دن انتظار کرتے رہے بھی اب آگ بجھے، نہ بارش آئی نہ ہوا چلی. ٹھیک ہے، اگر آگ بجھے تو اب آگ کے قریب جا کے دیکھیں بھئی آگ میں بھئی کیا بنا. جب گئے تو وہ تو گلزار بنی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کئی دن وہاں پہ، ان کے پاس فروٹس بھی آئے جنت سے، اللہ نے ان کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کریں اللہ اب تو وہی ہے نا جنہوں نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا تھا، میرا مسئلہ ان سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ضرور انشاءاللہ مدد کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان میں اگر ڈال بھی دیا تو انشاءاللہ آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت تو انشاءاللہ پکی ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک امتحان تھا جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ کی، کہ ہم نے ابراہیم کو بہت سارے امتحانوں سے گزارا. آیت نمبر 124 ہے، سورہ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے. تو ابراہیم ہر امتحان میں پورے اترے. اب اگلا امتحان کیا شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم آپ چلیں یہاں سے. آج ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اس میدان میں جب شروع ہوئے، اب گھر آئے، گھر میں والد کے ساتھ بحث چھڑ گئی. والد کہتا ہے تو مجھے مروائے گا، خام خواہ کیا کرتا ہے. اب اپنے ابا جان کو بھی دعوت دی. سورہ مریم میں آیت نمبر 40 سے 45 تک اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے. باپ کو کہنے لگے ابا جان بت پرستی کو چھوڑے، دلائل کے ساتھ باپ کو سمجھایا. جب باپ بھی دلائل، جب وہاں پہ میں نے عرض کیا نا کہ جب دلائل ختم ہو جاتے پھر لڑائی جھگڑا آتا ہے. اب باپ کہنے لگا، کہتا کہ چھوڑ، نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار کے سنسار کر دوں گا. کہا ابا جان سلام علیکہ، ٹھیک ہے آپ پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں. سات ازلکم، میں تم سب کو چھوڑ دوں گا. وہجرنی ملیہ، باپ کہنے لگا مجھ سے چھوڑ دے، الگ ہو جا مجھ سے. ٹھیک ہے، کہا ابا جان سات ازلکم، میں تم سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں سے چلے، اپنی بیوی کو اور اپنے بھتیجے کو، بیوی ان کی سارا ان کے ساتھ ہے، یہ یہاں سے نکلے ہیں اور ان کا ہجرت کا سفر بڑا لمبا ہے. پھر یہاں سے یہ ہجرت کرتے کرتے چلتے چلتے ان کا جو ہجرت کا راستہ ہے وہ عراق سے لے کر ترکی ہے، جس کو موجودہ ترکی کہا جاتا ہے. یہ اس وقت اس کا نام حیران تھا. وہاں سے یہ ہجرت کر کے عراق سے ترکی گئے اور ترکی سے پھر یہ فلسطین پہنچے. اور پھر فلسطین میں ہی وہیں پہ یہ بڑا عرصہ ان کا ساری زندگی وہیں پہ گزری ہے. لیکن کچھ عرصہ وہاں پہ فلسطین میں قحط آ گیا تھا، تو یہ قحط کے زمانے میں وہاں سے ہجرت کر کے پھر یہ مصر گئے تھے. جب یہ مصر گئے تھے تو اس وقت ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، سیدہ سارہ ان کے ساتھ تھی. اور پھر وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا کہ وہ آپ کی سیرت سے بڑا متاثر ہوا. پہلے اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی حضرت سارہ پہ، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے. ابھی کوئی جھوٹ نہیں تھا، اسلامی رشتے کے لحاظ سے تو بہن تھی، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ اس کی بیوی اگر خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس پہ قبضہ کر لیتا. تو یہ ایک حکمت عملی تھی اس کے ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ شاید یہ اللہ کا خوف کھا جائے. لیکن وہ پھر بھی اس کے دماغ میں فطوردہ ہاتھ ڈالنے لگا تو زمین میں دھنس گیا. جب زمین میں دھنسا اس نے کہا مجھے معاف کر دو.
اب سارہ، سیدہ سارہ وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اچھا پھر بچ گیا. پھر دوبارہ جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے زیادہ سخت پکڑ میں آیا. کہنے لگا آپ کی بار وعدہ ہے اب نہیں میں آپ کے قریب آتا. ٹھیک ہے. اب سیدہ سارہ نے پھر کہا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں، تو اس کو رہا کر دے. اب پھر اس نے اس چیز سے متاثر ہو کر کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے اور یہ کوئی شخص عام شخص نہیں ہے، یہ کو خاص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو اس نے اپنی بیٹی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کہ یہ آپ کی غلام ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت کرے گی. تو سیدنا ابراہیم نے اس کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا. اب پھر یہ وہاں سے پھر فلسطین چلے گئے. اب جب یہ فلسطین گئے تو یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت اسحاق کی بھی ولادت ہوئی تھی، حضرت اسحاق کی اولاد اور حضرت سارہ وہیں پہ رہے. تو حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اس بیٹے اسماعیل کو اور ان کی ماں حاجرہ کو ان کو بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کے بعد جس جگہ پہ آپ وہاں پہ چھوڑ کے آئیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں فلسطین سے. اچھا یہ بھی ہے کہ فلسطین ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا تھا. یہ آتے جاتے تھے، صبح آتے تھے شام کو واپس چلے جاتے تھے. حالانکہ اس دور میں بھی اگر بہت زیادہ کوئی سفر اونٹ پہ، اچھے اونٹ پہ ایک سفر کیا جاتا تو 35 سے 45 دن کا سفر تھا. اور آج بھی اگر لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر پیدل سفر آج کے دور میں بھی کیا جائے تو 25 سے 30 دن تو کہیں نہیں گئے اگر اونٹوں پہ سفر کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ براق دی ہوئی تھی اور براق پہ بیٹھتے وہ بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، اور زمین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمیٹ دی تھی طی الارض کہ زمین ان کے لیے سکڑ جاتی اور یہ وہاں پہ پہنچ جاتے. اب یہ اپنے بیوی کو اور بچے کو لے کر وہاں پہ پہنچے ہیں، اور زیادہ راہ کیا ہے، کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور یہ دیا مشکیزے میں اور کہا کہ یہ لو اور کھاؤ. وہاں سے واپس چلنے لگے تو بیوی پوچھنے لگی میرے سردار کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بول، چپ. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ چپ. واپس پلٹ رہے، پیچھے مڑ کے نہیں دے رہے. کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ پھر چپ. خود ہی کہنے لگی کہ اللہ کا نبی ہے تو اللہ کا حکم ہوگا، اسی وجہ سے یہ کر رہا ہے. کہا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. کہا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو وہ بیوی بھی کتنی ایماندار تھی. ہماری خواتین کو ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے پھر کیسی مدد فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چند دن گزرے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی. اب چھوٹا ننھا اسماعیل رو رہا ہے، ماں ہے بیچاری پریشان ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، ننگے پاؤں بھاگ رہی ہے بیٹے کے لیے. کوئی بندہ اللہ کا نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، میں بچے کو پانی پلا دوں. اور ماں کی محبت میں اللہ رب العالمین نے اسی کو صفا مروہ کو من شعائر اللہ فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہے، رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی عمرے پہ حج پہ جائے گا میں یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اب وہاں پہ حضرت جب 7 چکر پورے ہوئے تو ایک آواز آئی. اب آواز کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے اپنی جس جگہ پہ حضرت اسماعیل کے پاؤں تھے وہیں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو اب پر مارنے سے پانی نکلا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی آئیں اور مٹی لے کے، ماں ہے نا عورت، ماں وہ پانی کے زیر میں منڈیر لگانے لگی اور کہنے لگی زم زم، یعنی مطلب رک جا ٹھیک ہے، کہاں جا رہا ہے، مجھے پیاس لگی، مجھے اپنی پیاس بجھانے دے پھر چلے جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر اس کے زم زم نہ کہتی اور شاید پہ منڈیر نہ لگاتی تو یہ نہر کی شکل اختیار کر لیتا. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا، اگر یہ نہر اختیار کرتا تو شاید آج وہ قدر نہ ہوتی آب زمزم کی جو ہے لوگوں کو. کتنی طلب ہوتی ہے کہ یار آب زمزم کہیں سے مل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی مشروب بھی ہے اور غذا بھی ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بیماری ہو آپ زمزم کو آپ کسی بھی نیت سے پی لیں، کسی بھی پریشانی کو بچنے سے پی لیں، اللہ تعالیٰ اسی پریشانی سے بچا دیتے ہیں، اسی بیماری سے اللہ نجات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ آج تک یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آتے جاتے رہتے تھے، کبھی آنا سفر چکر رہتا تھا، اپنے اولاد کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے بیٹے کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل یہاں پہ رہے، اور ان کی نسل عرب جو ہیں ان کی نسل میں سے حضرت اسحاق جو تھے یہ فلسطین میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنے یہ جو دوسرے عبرانی ہیں بنی اسرائیل ہیں یہ ان کی نسل میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ بیت اللہ شریف میں، جب پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے جوانی کو پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا، پہلے ایک امتحان، پھر یہ بچے کو یہاں پہ چھوڑنا یہ امتحان، اب پھر ایک اگلا امتحان ہے، امتحان ہی امتحان ہے۔ اب امتحان کیا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بلوغت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، اب وہ بلوغت کو پہنچا تب تھوڑی سی چلنے پھرنے کی عمر کو، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ پہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، میں نے پچھلا بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب عمر کے 105ویں سال میں غالباً تھے تب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور جب 90 کی دہائی میں تھے اس وقت اسحاق کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب 100 سال 105 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہو، اور کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس کو ادھر چھوڑ دیا، پھر اس سے بڑی آزمائش کہ جب بیٹا جوان ہوا، باپ بندہ خوش ہوتا ہے کہ بیٹا میرا جوان ہو گیا، میرا بازو بنے گا، مجھے میرے ساتھ چلے گا پھرے گا، خوشیوں میں غمیوں میرے ساتھ شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب بیٹا بھی فرما بردار، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا نیک بنا دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نیک تھی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اسماعیل کہنے لگے ابا جان فانظر ماذا ترى، کر گزریے جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے یا ابت، یا میرے ابا جان افعل ما تؤمر، کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹے کو بھی زمین پہ لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر اپنے بچے کی پیشانی رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، چھری تیار ہے، ٹھیک ہے، چھری چلانے لگے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، سورہ صافات پارہ نمبر 23، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے آپ کو آزمانا تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی، چھوٹی سی نہیں ہے۔ ہم تو صبح سویرے فجر کے اوپر اپنے بیٹے کو نہیں اٹھاتے، ابھی لیٹ تو سویا ہے، بیچارے کی نیند خراب ہوگی، اور یہاں پہ باپ ہے کہ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ تو یہ بات تھی کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو پھر جاری رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ذبح عظیم عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، جنت میں سے ایک مینڈا بھیجا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ ایک پھر رسم چل پڑی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور دوسری یہ کہ عشرہ ذوالحجہ ابھی 2-3 دن تک شروع ہو جائے گا، عشرہ ذوالحجہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اس کے 10 پہ مسائل بیان کر دیں گے۔ فرمایا کہ سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے عمل کے سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل۔ سب سے زیادہ فرائض پہ پابندی کریں، نماز با جماعت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، تکبیرات جو ہی چاند نظر آئے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں، تحلیلات، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ 9 دن مسلسل بھی آپ نے روزہ رکھا ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جن بندوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے سنت مؤکدہ حکم ہے ان کے لیے کہ وہ لازماً
اپنے بال وغیرہ پہلے کٹوا لیں، ناخن وغیرہ پہلے کٹوا لیں، ان 10 دنوں میں جب تک قربانی نہ ہو جائے بال نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین سمجھنے کے عمل کی توفیق دے، وما علیہ البلاغ المبین۔